ہم سٹوڈنٹس کو بھی اس میں شامل کریں اور ان کے جو سوالات ہیں یا ان کے جو بھی کامنٹس ہیں اس موضوع کے حوالے سے. آپ نے بڑی دیر سے ہاتھ کھڑا کیا. جی میرا سوال ماروی صاحبہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ مذہب بہت پاکیزہ چیز ہے اور سیاست وہ آرٹ آف پاسبل کا نام ہے جس میں غلط کام بھی کیے جاتے ہیں، سب کچھ بھی کیے جاتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ سیاست کی ڈیفینیشن پالیٹکس کی یہ کہاں سے آئی ہے؟ اسلام نے تو کہا ہے کہ سیاست اس کا نام ہے جس کے ذریعے آپ اپنے ریاست کے مسائل چلاتے ہیں، اور اسلام میں تو مذہب اور سیاست الگ نہیں ہے، سیاست مذہب کا ایک حصہ ہے. یہ آپ کا خیال ہے اور میں اس کی رسپیکٹ کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی میرے خیال کو اتنی ہی رسپیکٹ دیں گے. اب یہ ہے کہ جیسا کہ فرمایا قادری صاحب نے کہ یہ ایک بہت علمی اور بہت مفصل بحث ہے کہ ریاست اور سیاست کو الگ ہونا چاہیے یا ان کا اختلاط ممکن ہے. بہت ساری ممالک میں اس کا اختلاط ہوا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بھی کیا حشر ہوا. بعض لوگوں نے اس کو جیسے جس میں عیسائی ممالک ہیں پاپائیت کو قائم تو رکھا جس کی میرے محدود علم کے مطابق اسلام میں گنجائش نہیں ہے پاپائیت کی، لیکن انہوں نے اس کا نظام ریاست کا اس طرح کا بنا لیا کہ جو سیکولرزم کے زیادہ قریب ہے. یعنی سیکولرزم کا مطلب الحاد یا غیر مذہبی ہونا نہیں ہے جو ہمارا مطلب ہے سیکولرزم سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جتنے بھی مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بستے ہیں ان سب کو برابر کا درجہ حاصل ہو. تو اگر اس ڈیفینیشن کو دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ اسلامی نظام اور سیکولرزم اس سے زیادہ سیکولر کوئی نظام ہو نہیں سکتا. لیکن اب اس نظام کو ہم نے ریاست کے اوپر لاگو کرنا ہے تو اس کے لیے بہت سارے ہمیں درجے طے کرنے ہوں گے، جس میں پہلا درجہ ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ اسلامی فار ایگزامپل جو قانون ہے اس کی کوڈیفیکیشن ہوئی ہے کہ نہیں دنیا میں کہیں. تو ایسا تو ہوا نہیں ہے. اسلامی فقہ پر بہت کام ہوا ہے لیکن کوڈیفیکیشن آف اسلامک لا نہیں ہوئی ہے. آپ مجھے بولنے کا موقع دیجیے، اس کے بعد پھر آپ اپنی بات کر لیجئے گا، جو کہ ہم انتہا پسندی کے خلاف آج بات کر رہے ہیں. تو جو کوڈیفیکیشن آف اسلامک لا ہے وہ نہیں ہوئی ہے، اسلامک فقہ کے اوپر کام ضرور ہوا ہے، وہ بات سے میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں. لیکن آپ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جسٹس منیر رپورٹ جب آئی تھی 1950 کی دہائی میں تو اس کا پہلا سوال جو کیا گیا تھا جس پر علماء کرام متفق نہ ہو پائے وہ یہ تھا کہ مسلم کی ڈیفینیشن بتا دیجئے کیا ہوتی ہے. تو ایک مسلمان کی تعریف پر بھی ہم متفق نہیں ہو پائے تھے. آج جو ہے ہمارے ہاں کتنے فرقے بستے ہیں، ان میں سے ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ کس فرقے کی قطعاً اہمیت نہیں ہونی چاہیے اور کس فرقے کے لا کی حکومت ہونی چاہیے. تو پہلے تو ہم ایک اسکالرلی ڈیبیٹ اس کے اوپر کر لیں اسکالرلی حلقوں کے اندر، اور اجتہاد کو اپنا جو اسلام نے ایک پروویژن دی تھی اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے. پہلی بات تو یہ کہ کوڈیفیکیشن ہوئی مجلۃ الاحکام العدلیہ، کچھ حصے جو قانون سے تعلق رکھتے ہیں وہ وہاں پر موجود ہے. اسلامی تاریخ میں خلافت عثمانیہ کا قانون تھا جس کو ہم یہاں پہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات ہے جہاں تک آپ نے یہ کی کہ کس فقہ کا قانون ہونا چاہیے، اس میں پہلی بات تو یہ کہ ساری فقہ کا جو سیاست سے تعلق رکھتے ہیں اس میں بہت تھوڑا سا اختلاف ہے. جہاں پر اختلاف ہم وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فقہ ہے اس فقہ کو فالو کرنے والے لوگوں کے لیے اس کے مطابق اگر موضوعی بحث یہ چیز ہے تو پھر ہم بھی بولے. اگر موضوعی بحث کوئی اور ٹاپک ہے ایک عرض سننے چھوڑی انہوں نے بات کہی ہے کہ مسلمان کی ڈیفینیشن میں اتفاق نہیں ہے. 31 علماء کے 22 نکات آج یہاں میں موجود ہیں. علماء اہل حدیث بھی شامل ہیں، علماء دیوبند بریلی سارے علماء شیعہ شامل ہیں اور اتفاق ہے 22 نکات کے اوپر. یہ بات کہنا غلط ہے کہ مسلمان کی تعریف کے اوپر بھی اتفاق نہیں ہے. الگ بات ہے کہ جسٹس منیر رپورٹ میں وہ نہیں اتفاق کر سکے تھے، یہ بھی ایک حقیقت ہے. اب بجائیے تالیاں. نہیں بجائیں گے، نہیں بجائیں گے، یہ زبردستی کی نہیں چاہیے. میں نے اگر اپنا مذہب اپنے منہ کے اوپر اوڑھا ہوا ہوتا تو آپ میری بات پہ بھی تالیاں بجاتے. تو اوڑھ لیں نا، اوڑھ لیں. نہیں اوڑھیں گے، ہم دکھانے کے لیے مذہب کے اوپر بلیو نہیں کرتے. اچھا ایک کوشچن ہے آپ کس سے سوال دیکھیں پردہ کا اس طرح مذاق اڑانا یہ بھی انتہا پسندی ہے. آپ کی مرضی ہے. یہ تو مذہب کی بات یہ ہے کہ مذہب کو اگر منہ کے اوپر اوڑھا ہوا ہو تو پھر آپ کی بات پر زیادہ بلیو کریں گے یہ لوگ، کیونکہ ان کی ایک خاص طرح سے تربیت ہوئی ہوئی ہے.
میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کو ہمیشہ سے ڈیفینسو ہم ہوئے آ رہے ہیں، ہمیں اٹیکنگ پوزیشن پہ رہنا چاہیے، اور اٹیکنگ پوزیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے شدت پسندی کی ڈیفینیشن کیا، اس کا حکم دیا ہے، کیسے دیا ہے اس کی میں ڈیفائن کرتا ہوں۔ انتہا پسندی ہے کیا؟ یعنی ایکسٹریمزم پہ جانا کسی چیز کے، ایکسٹریمزم پہ جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو مومنین ہیں وہ کافروں پہ شدید ترین ہے، ایکسٹریمزم ہے کافروں کے مقابلے پہ۔ ایک اور، ہمیں اٹیکنگ پوزیشن پہ رہنا چاہیے، ڈیفینس نہیں کرنا چاہیے، اسلام ہمیں اٹیک سکھاتا ہے۔ دوسری بات، اس کی تعریف کا انتہا پسندی کی میں تعریف کرتا ہوں، یہ مغرب کیوں تعریف کرتا ہے ہر چیز کی، ہم تعریف کرتے ہیں، میں تعریف کرتا ہوں انتہا پسندی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین معہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں وہ اللہ سے محبت میں شدید ہیں، ہم اللہ سے محبت میں شدید ہیں۔ یہ ہے اصل انتہا پسندی، اور اس کی تعریف مسلمان کریں گے، مغرب نہیں کرے گا۔ یہ انتہا پسندی کی تعریف میں نے کی ہے جو صحیح ہے۔ اب سوال ہے میرا آپ سے، جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پچھلے 4-5 7 سالوں سے جس ایکسٹریمزم کا بار بار شور ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بات کریں تو میرا خیال ہے ہم سب لوگوں کو، جو آپ نے کہا 35,000 اس ایکسٹریمزم کا شکار ہو گئے، 35,000 ہوئے، لیکن کس نے کیے؟ اس آرمی نے، یا انہوں نے آپریشن کیا اور وہاں جا کے شہید کیے۔ آپ کو ریمنڈ ڈیوس نظر نہیں آتا، آپ کو کھوٹا آباد کے مسلمان نظر نہیں آتے، کراچی میں آرمی کے لوگ نظر نہیں آتے، اسلام آباد کے جامعہ افسا نظر نہیں آتی، وہ لوگ ایکسٹریمزم میں نہیں آتے کیا؟ اصل ایکسٹریمزم اگر جو آپ کی تعریف ہے اس کے مطابق وہ لوگ آتے ہیں۔ مسلمان ایکسٹریمزم اس چیز میں ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ اور والذین معہ اشداء علی الکفار، اور ہم اس پہ فخر کرتے ہیں اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور ہمیں اس کے اوپر آپ سے سوال جو تھا وہ یہ تھا، اس کو ڈیفائن کر دیں۔ اچھا، مجھے جامعہ حفظہ ضرور نظر آئے گی حضور جب آپ کو میرے بچے، میرے بھائی اور میرے بزرگ ثوابی کی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ میں معافی چاہتی ہوں، میرا قرآن پاک اس کی الماری کے اندر بم رکھا گیا تھا، جس شخص نے رکھا وہ آپ کو نظر جب آئے گا تو مجھے بھی جامعہ حفظہ نظر آئے گا۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی آپ تمام لوگوں نے انتہا پسندی کو صرف مذہب کے ساتھ ریلیٹ کر دیا۔ ایک خودکش بمبار آتا ہے 40 اور 50 لوگوں کو مار دیتا ہے، وہ دہشت انتہا پسندی نہیں ہے؟ آپ مطلب بھائی آپ دیکھیں بچے، آپ بات سنیں آرام سے۔ سلمان رشدی نے ایک ایکشن کیا، مسلمانوں نے اس کا ریئیکشن دیا۔ ایکشن کا ریئیکشن اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔